ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو کہ ہمارے خیر خواہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمیں شخصیت شناسی نہیں ہوتی، ہم ان کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ وہ کس فطرت کے لوگ ہیں۔ ایسے ہمارے بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں جو سال ہر سال ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو پہچاننے میں غلطی کرتے ہیں اور وقت پر یہ ہمیں ایسا دھوکہ دیتے ہیں جو کہ ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو صرف 3 ایسے پوائنٹس بتاؤں گی جو آپ کو دوسرے کی شخصیت کے بارے میں خبردار کر سکتی ہیں۔ نمبر 1، جب بھی آپ کا کوئی تعلق دار، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار آپ کو یہ کہے کہ آپ نے فلاں شخص سے تعلق نہیں رکھنا کیونکہ فلاں شخص ہمیں پسند نہیں ہے، یا ہماری بنیاد پر کسی دوسرے شخص سے تعلق توڑنے کا کہے، اپنے تعلق کو مشروط کر دے کہ اگر فلاں سے تعلق رکھو گے تو ہم سے تعلق نہیں رکھنا، اگر فلاں سے ملو گے تو ہم سے نہیں ملنا، اگر فلاں کو اپنے ایونٹ میں بلایا تو ہم آپ کے ایونٹ میں نہیں آئیں گے، دوستو یہ ریڈ فلیگز ہیں۔ ایسے لوگوں سے فوری طور پر فاصلہ اختیار کر لیں۔ ان لوگوں کو ڈیل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں صاف طور پر وضاحت سے بتا دیں کہ ہم کسی کی وجہ سے کسی بھی شخص سے قطع تعلق نہیں کریں گے۔ آپ کی مرضی ہے ہمارے ایونٹ میں آئیں یا نہ آئیں، آپ کی مرضی ہے ہم سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں۔ جو لوگ ہم سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے ہمارے آگے شرائط رکھتے ہیں وہ بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ قطع تعلقی کا درس دینے والے لوگ ابلیس کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ہرگز اس قابل نہیں ہوتے کہ ان سے تعلق رکھا جائے۔ یہ ریڈ فلیگز ہیں جو آپ کو وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں اور ہم ان کو باوجہ اگنور کرتے ہیں۔ ان باتوں کو بالکل اگنور نہ کریں۔ جہاں پر بھی لوگ مشروط تعلق رکھنے پر آپ کو انفورس کریں، پریشرائز کریں، ان سے فاصلہ فوری طور پر اختیار کر لیں، کیونکہ انہوں نے اپنی شیطانیت اور اپنے ذہن کا فتنہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کسی بھی شر کا حکم دینے والے کے اندر سے خیر کسی بھی انسان کے لیے نہیں پھوٹ سکتی ہے۔ اس کے جواب میں اگر یہ لوگ بددل ہو کر، بدظن ہو کر آپ سے پیچھے ہٹتے ہیں تو بھی آپ کا بھلا ہے کہ آپ ابلیس کے ساتھیوں سے خود بخود دور ہو گئے، اور اگر یہ لوگ قطع تعلق نہیں کرتے ہیں، آپ سے ملتے رہتے ہیں، تب بھی آپ کا فائدہ ہے کہ آپ اپنی شرائط پر ان سے تعلق کو قائم رکھ رہے ہیں، نہ کہ ان کی قطع تعلقی کی شرائط پر۔ دوسرا پوائنٹ، لوگوں کو اس بات پہ نہ پرکھیں کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے، ان کو اس بات پر پرکھیں کہ ان کا رویہ دوسرے لوگوں سے کیسا ہے۔ جو لوگ دوسرے کے لیے جو زبان استعمال کر سکتے ہیں، جو سینٹیمنٹس رکھ سکتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن آپ کے لیے بھی وہی زبان استعمال کر سکتے ہیں، وہی سینٹیمنٹس رکھ سکتے ہیں۔ مثلاً یہ بات ضرور نوٹ کریں کہ وہ لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے پرانے محلے داروں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ کیسے ہیں، یا اپنے ریٹائر ہو چکے کولیگز کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے۔ اگر تو ان تمام لوگوں کو فراموش کر دیا گیا ہے تو یہ ابن الوقت لوگ ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ کرسی کو سلام کرنے والے لوگ، وقت کی پوجا کرنے والے لوگ۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ بہتر ہوتا ہے، دوری بہتر ہوتی ہے، ان سے محتاط رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس ان کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہے وہ آپ سے ملتے رہیں گے۔ جیسے ہی انٹرسٹ ختم ہو جائے گا وہ آنکھیں اٹھا کے ماتھے پہ رکھ لیں گے، کیونکہ وہ یہ ہنر جانتے ہیں اور بہت آرام سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے عہدے کا، اپنی مال و دولت کا بہت زوم ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے۔ اگر آج یہ کسی دوسرے کے ساتھ احساس سے برتری میں مبتلا ہیں تو کل کو آپ کو بھی وہ کسی نہ کسی فخر میں مبتلا ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی نیا تعلق بنانے لگیں تو اس شخص کے ساتھ کھانا کھائیں۔ دوستو لوگ کھانے کی ٹیبل پر کھلتے ہیں، ان کی اصلیتیں کھانے کی ٹیبل پر واضح ہو جاتی ہیں۔ خاندانی لوگ کھانے کی میز سے ہی پہچانے جاتے ہیں، کھانا کھانے کے انداز سے پہچانے جاتے ہیں۔ اجرت میں کھانا کھانے والوں کے نسلوں میں بھوک ہوتی ہے۔ کھانا شروع ہوتے ہی سب سے پہلے پلیٹ اٹھا کے کھانا اپنی پلیٹ میں بھر لینے والے فطرتاً بھوکی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ کھانے میں سے اچھا پورشن چن کر اپنی پلیٹ میں نکالنے والے لوگ کبھی بھی دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں صرف اپنے مفاد کا پتہ ہوتا ہے، اپنے مفاد سے عشق ہوتا ہے، وہ دوسرے کی ہرگز پرواہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ زیادہ میٹھا کھانے والے لوگ کند ذہن ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کھانا کھاتے ہوئے بولتے رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو کھانا کھاتے ہوئے میز پر اور کپڑوں پر بہت زیادہ کھانا گراتے ہیں، اور اکثر لوگ تو ہم نے دیکھا ہے زمین پر بھی کھانا گراتے ہیں، تو یہاں سے ان کے خاندان کا، ان کی تہذیب کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اچھے گھرانوں میں سب سے پہلے بچوں کو کھانے کی تمیز اور تہذیب سکھائی جاتی ہے۔
اور جو لوگ بڑے ہونے تک، میچور ایج میں آنے تک بھی تہذیب نہیں سیکھتے ہیں تو ان سے آگے زندگی میں بھی کسی کرینے کی، کسی سلیقے کی اور کسی تہذیب کی توقع نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ ایسے لوگ رشتے چلانے میں، نبھانے میں بھی بے ڈھنگے ہوتے ہیں، کوئی تمیز یا تہذیب نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر آپ ان کا خیال کریں تو یہ زندگی میں آپ کو بہت کام آئیں گی۔